السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے: الذین یستمعون القول، جو لوگ دین کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کانوں سے سنا، دین اور ایمان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا اور پھر اس کی پیروی کی۔ جو لوگ دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور دین کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے: اولئک الذین ھداھم اللہ، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نیک توفیق بخشی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آدمی کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا ہو جائے، دین کو سننے والا بن جائے، دینی مجلسوں میں شرکت کرنے والا بن جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، قرآن کہتا ہے یہی لوگ تو اصل میں عقل مند ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کون لوگ عقل مند ہیں؟ کہا جو دین کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی باتوں کو حاصل کرتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی دین سیکھ رہے ہیں، دین سن رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں عقل مند ہیں۔ آج دیکھیے سماج کی صورتحال، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی کتنے مشکلات میں اور کتنی تباہیوں میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی جانکاری نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، جس کے نتیجے میں بہت بڑے نقصان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہیں جوا بازی کے ذریعے سے، شراب نوشی کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے اپنی طاقت اور اپنی انرجی برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں، اور کسی بڑے نقصان میں داخل ہونے والے تھے یا ہو گئے تھے، سخت ٹینشن میں داخل ہو گئے، خودکشی کر لی۔ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اور دین کی باتوں کو نہ سیکھنے کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا ہے، اور یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور باپ بوڑھا ہوتا ہے، یہ بیٹے اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، یہ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ سوچئے اس بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہے لیکن یہ ہمارا بیٹا ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ ماں باپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے رب کی مخالفت کر رہے تھے، تو رب العالمین کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ نے ہمارے بیٹے کو باغی بنا دیا، وہ ہمارا نافرمان ہو گیا۔ تو ہم رب العالمین کی مخالفت کریں
اس کے دین کی مخالفت کریں تو ہم کیا آرام میں رہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں عذاب ملتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کل حال اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اہم بات بتائی ہے کہ جو دین سیکھتے ہیں، دین کو سننے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مند اس لیے بھی ہے کہ دین پر چلنے والا آدمی حقیقت میں عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو آدمی آخرت کے لیے جیے، آخرت کے لیے نیکی کرے، آخرت کے لیے نیک کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کو آخرت میں جہنم کی آگ سے آزادی حاصل ہو جائے۔ اور جو آدمی دین پر نہیں چلتا ہے، دنیا کے راستے پر بھاگتا ہے، شیطان کے راستے پر بھاگتا ہے، دین کو توجہ نہیں دیتا ہے، تو جس کے نتیجے میں وہ آدمی آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ 60 سالہ زندگی کے لیے آدمی ہمیشگی والی زندگی کو برباد کر ڈالے، اس سے بڑا احمق دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک طرف 60 سالہ زندگی دی گئی اور ایک طرف اس کو ہمیشہ کی زندگی دی جا رہی ہے، نعمت بھری زندگی دی جا رہی ہے، وہ آدمی دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے جیے، بیوقوفی یہ کہ آدمی صرف دنیا کے لیے جیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عقل مند کن لوگوں کو کہا ہے؟ جو لوگ دین کو سیکھتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتوں کو سیکھنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔